آج کی کہانی کا عنوان ہے دروازہ کھلا رکھنا۔ یہ گلیاں، یہ راستے مجھے یوں ازبر تھے کہ میں آنکھیں بند کر کے چل سکتی تھی، بلکہ ہمیشہ مسجد کا موڑ موڑتے ہی بھاگتی تھی، اور اسی رفتار سے میرا دل خوشی سے بے قابو ہو کر دھڑکتا تھا۔ دوسری، پھر تیسری اور چوتھی گلی کے اختتام پر خالہ جی کا گھر تھا، جس کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا۔ میں بے دھڑک پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی تو خالہ جی کچن میں بیٹھی نظر آتی تھی۔ خواہ کوئی سا بھی وقت ہو، کھلے آنگن میں بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے اور خالہ جی کچن میں بیٹھی کام کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو سبق یاد کرنے کی تلقین کرتی رہتی۔ ان کا کچن خاصا کشادہ تھا، ادھر ادھر کئی پیڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں جیسے ہی جا کر سامنے سلام کرتی، ان کا چہرہ کھل اٹھتا اور بازو واہ ہو جاتے، تو میں چھوٹی بچی کی طرح ان کی آغوش میں سما جاتی۔ کتنے دنوں سے تمہارا چہرہ میری نظروں میں گھوم رہا تھا، میں سمجھ گئی تھی تم آنے والی ہو، کب آئیں؟ وہ محبت کے والہانہ اظہار کے ساتھ پوچھتی۔ 5 دن ہو گئے ہیں خالہ جی مجھے آئے ہوئے۔ رجو کہاں ہے؟ میں انہیں جواب دیتے ہوئے رجو کی تلاش میں نظریں دوڑاتی۔ یہیں پھپھو کے گھر گئی ہے، ابھی بلواتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کسی بچے کو پکار کے رجو کے پاس دوڑاتی، پھر مجھ سے ایک ایک کا حال احوال پوچھنے لگتی۔ سب ٹھیک ہیں خالہ جی، سب ٹھیک ہیں۔ میں ان کے روانی سے بولنے پر ہنستی اور ادھر سے رجو کا ہنستا ہوا چہرہ نمودار ہوتا۔ اس کا خوشی کا اظہار ایسا ہی ہوتا، الفاظ کم ہنسی زیادہ۔ یوں ہی ہنستی ہوئی وہ مجھ سے لپٹ جاتی تو میں شرارت سے اسے گدگداتی۔ اب تمہارا کراچی کا پروگرام نہیں بنتا؟ نہیں، وہ اٹھلاتی۔ بڑی بے مروت ہو۔ میرے شکوے پر بھی وہ ہنستی جاتی، پھر کہتی چلیں اندر چل کر بیٹھیں۔ نہیں، یہیں ٹھیک ہیں خالہ جی کے پاس۔ میں خالہ جی کو دیکھتی تو وہ میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہتی، بڑے دنوں بعد آئی ہو۔ بس خالہ جی گھر کی مصروفیات کہاں نکلنے کی اجازت دیتی ہیں۔ اور پھر یوں ہی باتوں کے دوران خالہ جی الماری کھول کر ایک کے بعد ایک شاپر نکال کر پلیٹوں میں الٹتی جاتی۔ نمکو، بسکٹ، سوہن حلوہ، چلغوزے، مونگ پھلی، جانے کیا کیا۔ ساتھ ساتھ کھانے پر اصرار اور یہ بھی ضرور بتاتی کہ کون سی چیز کہاں سے منگوائی ہے۔ میں حیران ہوتی اور اسی دوران کھانا بھی تیار ہو جاتا، اور کھاتے وقت خالو جی آ جاتے، گو کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے پلیٹوں میں بہت کچھ رکھا ہے اور کھانا بھی تیار ہے، پھر بھی پوچھتے کیا کھاؤ گے؟ خالو جی بڑے دل والے، بڑے مہمان نواز تھے، بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں دسترخوان پر سجا دیں۔ اللہ نے انہیں نوازا بھی اسی حساب سے تھا۔ یہ سب بہت ہے خالو جی، بس اور کچھ نہیں۔ میں اپنے سامنے رکھی پلیٹوں کو دیکھ کر واقعی شرمندہ ہو جاتی۔ چکن کھاؤ گے؟ خالو جی میری بات یکسر انسنی کر کے پوچھتے اور جواب کا انتظار کیے بغیر جانے کسے پکار کر چکن لانے کو کہتے، اور پھر ہر 1 منٹ کے بعد تکے کھاؤ گے، ربڑی، دہی بڑے، چاٹ۔ اف، میں پریشان ہو جاتی۔ اس دوران رجو اندر دسترخوان لگانے چلی جاتی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو چکن ٹکے وغیرہ لاتے نہیں دیکھا، لیکن جب اندر جاتی تو دسترخوان پر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے گمان ہوتا کہ شاید ان کے پاس الادین کا چراغ ہے۔ ادھر منہ سے بات نکلتی ہے، ادھر پوری ہو جاتی ہے۔ پھر کھانے پر محبت بھرا اصرار کہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانا پڑتا۔ اچانک ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا تو میں چونک کر دیکھتی، پھر قدرے جھینپ کر منہ کھولتی تو خالہ جی نوالا میرے منہ میں ڈالتی۔ اتنی محبتیں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اس معاملے میں میں جتنی خوش قسمت تھی، شاید اتنی ہی بدقسمت کہ ہمیشہ جھولیاں بھر بھر کر سمیٹتی رہی۔ جواب میں اظہار کرنا مجھے کبھی نہیں آیا، لیکن شاید محبتیں اظہار کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی، البتہ میرے ہر انداز سے والہانہ پن اور عقیدت جھلکتی تھی، اور جواب میں خالہ جی کا بس نہیں چلتا تھا میرے لیے کیا کچھ کر ڈالتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں گئی تھی۔ اس وقت بھی خالہ جی کچن میں موجود تھیں، لیکن مجھے انہوں نے وہاں نہیں بیٹھنے دیا۔ بہت گرمی ہے، اندر چلو، آپ بھی چلیں۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں گئی تو رجو کے ساتھ مونا اور فری کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ تینوں VCR پر کوئی فلم دیکھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے VCR بند کر دیا اور اپنی مخصوص ہنسی کے ساتھ بولی، آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ کیوں، میں انسان نہیں ہوں؟ نہیں۔ رجو اور میری نوک جھونک پر خالہ جی مسکراتی رہیں اور پھر اسے ٹوکتے ہوئے بولی، ایک تو وہ اتنی گرمی میں آ رہی ہے، جاؤ ستو بنا لاؤ۔ اور اس وقت برف میں گھلا ٹھنڈا میٹھا ستو حقیقتاً دنیا میں اس سے اچھی کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دل، دماغ، آنکھیں، روح تک میں ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ اس کے بعد میں مونا اور فری کو چھیڑنے میں لگ گئی۔ میری یہ ماموزاد بہنیں اپنے آپ میں سمٹنے والی عمر میں تھیں، جب ہی میں نے چھیڑنے میں مزہ لیتی تھی۔ فلم کیوں بند کر دی؟ لگاؤ نا، میں نے فری کے بازو میں چٹکی کاٹتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ کر بولی، باجی وہ اچھی نہیں ہے۔ جیسی بھی ہے، میں نے اٹھ کر TV اور VCR آن کر دیا۔
پھر ان دونوں کے پیچھے خالہ جی کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے فلم نہیں دیکھنی تھی، لیکن جہاں فری کو فارورڈ کا بٹن دباتے دیکھتی فوراً ٹوکتی، یہ کیا کر رہی ہو، دیکھنے دو۔ باجی، فری اور مونا کا شرمیلا احتجاج میری ہنسی میں دب جاتا۔ مجھے لجاتی ہوئی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں، میں انہیں مزید چھیڑتی، تم آنکھیں بند کر لو، میں دیکھوں گی، اور خالہ جی میری شرارت پر محظوظ ہوتی رہتی۔ پھر جب دھوپ کی شدت میں کمی ہوئی تو خالہ جی میری مٹھی میں پیسے دباتے ہوئے کہنے لگی، فلاں دکان پر لان کے بڑے اچھے پرنٹ آئے ہیں، تم اپنے لیے لے آؤ۔ اف، نہیں خالہ جی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں کے راستے بھی میں نہیں جانتی۔ میں نے انہیں پیسے لوٹانے چاہے تو میرا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، مونا تمہارے ساتھ جائے گی، جاؤ مونا، باجی کو فلاں دکان پر لے جاؤ۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے خالہ جی، میں پھر، اور خالہ جی کہاں سنتی تھیں، میرے لیے ان کی محبتیں بہت تھیں، اور وہ تحائف کی صورت ان میں مزید اضافہ کرتی رہتی، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا، اور میں یوں ہی تو نہیں مسجد کا موڑ مڑتے ہی بھاگنا شروع کر دیتی تھی کہ اس ساری زمین پر اگر کوئی جنت نظیر گوشہ تھا تو وہ خالہ جی کا گھر، جس کے در و دیوار تک میں محبت کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ ایک انوکھا سا احساس ملتا تھا، تپتی ہوئی دوپہریں ہوں یا کوہر میں ڈوبی شامیں، اس گھر کی فضا کبھی نہیں بدلی تھی، نہ چاہتوں میں کمی ہوئی بلکہ وقت کے ساتھ اضافہ ہی ہوا ہے۔ پھر رجو کی شادی ہو گئی اور میں باوجود شدید خواہش اور کوشش کے اس کی شادی میں نہیں جا سکی تھی، جس کا ملال مجھے یوں زیادہ تھا کہ وہ خالہ جی کی اکلوتی اولاد تھی، اور پھر جب جانا ہوا تو رجو کی گود میں پیاری سی بچی کھیل رہی تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ رجو کا گھر خالہ جی کے گھر کے قریب ہی تھا، دن میں کام کاج کے دوران وہ بچی کو خالہ جی کے پاس بھیج دیتی تھی۔ میں کا قریب ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے پھپھو کی بات یاد آئی، رجو سے کہتی تھی، جتنے بچے پیدا کرنے ہیں آرام سے کر لو، بڑے آرام سے پل جائیں گے۔ کیسے پھپھو؟ میں نے بے دھیانی سے پوچھا تھا۔ ارے کون سا جان کمانی پڑتی ہے، سارا دن تو بچی تمہاری خالہ جی کے پاس رہتی ہے۔ پھپھو کی وضاحت پر میں نے شرارت سے رجو سے پوچھا تھا، کیوں رجو، کتنے بچے؟ جتنے اللہ دے گا۔ اور پھر ایک کے بعد ایک خالہ جی کے آنگن میں رجو کی 3 بیٹیاں کھیلنے لگی تھیں، اور خالہ جی کی محبت سب کے لیے ایک سی تھی۔ ایک پل کو مجھے یوں لگا جیسے پس منظر میں چلی جاؤں گی، لیکن خالہ جی کے بازوؤں میں سمٹتے ہی میں نے اپنی ایک پل کی سوچ پر بے حد نادم ہوئی تھی کہ ان کی آغوش میں محبت کی وہی نرمی گرمی تھی، رتی برابر بھی تو کمی نہیں ہوئی تھی۔ شاید کچھ لوگ صرف محبتیں لٹانے ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور خالہ جی انہی لوگوں میں سے تھی۔ میں پورا سال اس ایک دن کا انتظار کرتی تھی جب خالہ جی کے گھر جانے والی پہلی گلی میں قدم رکھتے ہی میرا بچپن لوٹ آتا تھا۔ پلک جھپکتے میں ساری گلیاں پھلانگ جاتی تھی، لیکن آج میرے قدم اٹھ کے نہیں دے رہے تھے، جبکہ پورے 2 سال بعد آئی ہوں۔ مسجد کے موڑ تک بمشکل خود کو گھسیٹا، اس کے بعد آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی، تو میں نے خود کو مسجد کی دیوار کے ساتھ سہارا دیا اور بے بسی سے سامنے دیکھا تو دھند کی چادر سے خالہ جی کا چہرہ جھانکتا محسوس ہوا۔ خالہ جی، میرے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور میرا ذہن پھر کہیں پیچھے بھٹک گیا۔ 2 سال پہلے جب میں آئی تھی تو ہمیشہ کی طرح خالہ جی کے پاس کچن میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کی تھی۔ اس سے اگلے روز میری کراچی واپسی تھی، اور خالہ جی بطور خاص کراچی لے جانے کے لیے مجھے سون حلوے کا ڈبہ ضرور دیا کرتی تھی، اور اس وقت شاید باتوں میں وہ بھول گئی تھیں۔ اور اگلے روز جب میں اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی، اپنوں سے دور جانے کے خیال سے بے حد آزردہ اور ذہن پر کچھ مسائل کا بوجھ بھی تھا، جنہیں میں اپنے چند دن کے قیام میں بہت کوشش کے باوجود حل نہیں کر سکی تھی، کہ اچانک خالہ جی پر نظر پڑی، ہاتھوں میں سون حلوے کا ڈبہ لیے چلی آ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ رجو بھی تھی۔ مجھے اپنی بصارت پر شبہ ہوا، پھر بے حد حیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور پوچھا، آپ میرے لیے آئی ہیں؟ اللہ دی قسم باجی، ہم آپ کے لیے آئے ہیں، رجو نے کہا تو میں نے خالہ جی کو دیکھا، اور وہ سون حلوے کا ڈبہ مجھے تھماتے ہوئے بولی تھی، تمہارا حلوہ رہ گیا تھا۔ میں نے رجو سے کہا، چلو دے آئیں۔ اف، پتہ نہیں یہ کون سا جذبہ تھا جس کی شدتوں نے میری آنکھیں نم کر دی تھیں۔ خالہ جی کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس محبت کی دیوی کے چرنوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کس حساب سے میرا دامن بھرتی چلی آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، اداس کیوں ہو؟ خالہ جی نے جھک کر میرا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تو میری آنکھیں بے اختیار چھلک گئی تھیں، جبکہ ذہن سارے مسائل کے بوجھ سے یکلخت آزاد ہو گیا، اور خالہ جی کے سینے سے لگ کر میں آزردگی سے بھی نکل گئی۔ کیسے نہ نکلتی؟ ڈھیروں محبتیں جھولی میں آن گری تھیں، آنسوؤں کی جگہ ہنسی نے لے لی۔ اتنی شانت ہو گئی تھی میں، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ ساری خوشیاں میرے ساتھ کر کے خود کس سفر کی تیاری کر بیٹھی ہیں۔ شاید انہیں پتہ تھا کہ اگلی بار جب میں آؤں گی تو وہ مجھے یوں رخصت کرنے تو کیا، میرے استقبال کو بھی موجود نہیں ہوں گی۔ امی چلیں نا،
बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ कर हिलाया तो मैं चौंक कर पूछा, कहाँ? खाला जी के घर। हाँ। मैंने पलकों तक आई नमी उंगलियों पर समेटी और बच्चे का हाथ थाम कर चलने लगी। पता नहीं फासला इतना तवील कैसे हो गया था। शायद मेरे कदम रुक रुक के उठ रहे थे। हमेशा की तरह खाला जी के घर का एक दरवाज़ा खुला था, लेकिन मैं हमेशा की तरह बेधड़क अंदर दाखिल नहीं हो सकी। बल्कि दिल चाहा यहीं से पलट जाऊं कि अंदर वो मेहरबान मोहब्बत करने वाली हस्ती नहीं थी। मान रज्जो का ख्याल आने पर मैं तड़प कर अंदर दाखिल हुई तो दिल पर शदीद चोट पड़ी कि सामने के दोनों दरवाजे बंद थे, यूं जैसे खाला जी के बाद किसी को वहां जाने की इजाज़त न हो। मैंने बमुश्किल इन बंद दरवाज़ों से नज़रें हटाकर कमरे का रुख किया तो अंदर से आती रज्जो एकदम मेरे सीने से लग गई। काश हमारे आंसू खाला जी को वापस ला सकते तो खुदा की कसम हम अपना वजूद आंसू कर देते। बेचारे खालू जी अपनी रफ़ीक की हयात के गम में बिस्तर से जा लगे थे। वो जो एक एक मिनट पर पूछते थे, चिकन खाओगे? टिक्के, रबड़ी और सब हाजिर कर देते। वो चाय तक नहीं पूछ सके। रज्जो कहती रह गई, लेकिन मैं बंद दरवाज़ों से ऐसी खाइफ हुई थी कि इसे उठने नहीं दिया। नहीं रज्जो, इस वक्त कुछ नहीं, चाय भी नहीं। जबकि मेरा दिल एहतजाज कर रहा था, चीखना चाहता था, ये दरवाजे बंद क्यों हैं? खोल दो इन्हें, वो मोहब्बत की देवी अंदर कहीं मौजूद होगी। मेरी बेटियां पूछती हैं, अम्मी कब आएंगी? रज्जो बता रही थी, और मेरी नज़रें इसकी मासूम बच्चियों का तवाफ़ करने लगीं, जिनकी खूबसूरत आंखों में इंतज़ार की शमें रोशन थीं, जिन्हें वक्त का कोई लम्हा यूं बुझाएगा कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत छोटी, बहुत मासूम हैं। जिन मोहब्बतों को अभी उन्होंने ढंग से पाया ही नहीं था, इन्हें खोने का दुख ऐसा तो न था जो हमारे अंदर आन ठहरा है। मैं चलती हूँ रज्जो, फिर आऊँगी। मैं अचानक उठ खड़ी हुई तो रज्जो ने खामोश नज़रों से मुझे देखा और कुछ कहे बगैर मेरे साथ बरामदे तक आई, फिर रुक गई। और मैंने बहुत चाहा कि किचन के बंद दरवाजे से नज़रें चुरा कर निकल जाऊं, लेकिन मेरी नज़रें शायद खाला जी की तलाश में बेख्तियार इसी दरवाजे पर जा ठहरीं, और अगले पल मैं पलट कर रज्जो के सीने से जा लगी। रज्जो, अगली बार जब आऊँ तो ये दरवाज़ा खुला रखना। बाजी, अम्मी नहीं है, अम्मी नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी और मैं इसे चुप नहीं करा सकी थी कि मुझे अपने आंसुओं पर इख्तियार नहीं था। जाने मोहब्बत के बाब इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाते हैं।